اب ہم کتاب تبلیغ دین کے پہلے حصے اعمال ظاہری کے 10 اصول میں سے تیسری اصل روزے کا بیان شروع کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر نیکی کا 10 گنا سے 700 گنا تک نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، مگر روزہ خاص میرے ہی لیے ہے اور میں خود ہی اس کا صلہ جو چاہوں گا دوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر شے کا ایک دروازہ ہوتا ہے اور عبادات کا دروازہ روزہ ہے۔ روزہ پر اس قدر اجر و ثواب کا سبب 2 باتیں ہیں۔ اول یہ کہ روزہ کھانے پینے اور مباشرت چھوڑنے کا نام ہے اور ایسا پوشیدہ کام ہے کہ جس پر حق تعالی کے سوا کوئی آگاہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے علاوہ جتنی عبادتیں ہیں مثلا نماز، تلاوت، زکوٰۃ، حج، یہ سب ایسی عبادتیں ہیں جن پر دوسرے لوگ بھی واقف ہو سکتے ہیں۔ بس روزہ وہی مسلمان رکھے گا جس کو دوسروں میں اپنے عابد و زاہد کہلائے جانے کا شوق اور ریا و نمود کی محبت نہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ سے دشمن خدا یعنی شیطان مغلوب ہوتا ہے، کیونکہ جس قدر نفسانی خواہشیں ہیں سب پیٹ بھرنے پر اپنا زور دکھاتی ہیں، اور شیطان انہی خواہشات کو واسطہ بنا کر مسلمان کا شکار کرتا ہے، اور جب روزے کی وجہ سے مسلمان بھوکا رہا اور تمام خواہشیں کمزور پڑ گئیں تو شیطان مجبور اور بے دست و پا ہو گیا۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان پابا زنجیر ہو جاتا ہے اور ہاتف غیبی پکارتا ہے کہ اے بھلائی کے طلبگارو آگے بڑھو اور بدکارو باز آؤ۔ خوب سمجھ لو کہ روزے کی 3 قسمیں تو کیفیت کے اعتبار سے ہیں اور 3 ہی درجے اس کی مقدار کے اعتبار سے ہیں۔ ادنا درجہ یہ ہے کہ صرف رمضان کے فرض روزے ہر سال رکھ لیا کرو۔ صوم داؤدی کی فضیلت۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام روزہ رکھتے تھے اسی طرح ایک دن تو روزہ رکھے اور دوسرے دن نہ رکھے، پھر تیسرے دن رکھے اور چوتھے دن نہ رکھے۔ روزمرہ روزہ رکھنے کی بنسبت یہ صورت بدرجہ بہتر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھنے سے بھوکا رہنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور عادت ہوئے پیچھے شکستگی اور قلب میں صفائی اور خواہشات نفسانی میں ضعف اور کمزوری محسوس نہ ہوگی، حالانکہ روزے سے یہی مقصود ہے۔ دیکھو، مریض جب دوا کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر دوا کچھ بھی نفع نہیں دیتی۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روزے کی بابت دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن روزہ رکھو اور دوسرے دن کھاؤ پیو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اس سے بھی اعلیٰ درجہ چاہتا ہوں، تو آپ نے جواب دیا کہ اس سے اعلیٰ کوئی درجہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ فلاں شخص ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا روزہ رکھنا نہ رکھنا دونوں برابر ہیں۔ دوشنبہ اور پنج شنبہ کے روزے کی حکمت۔ متوسط درجہ یہ ہے کہ عمر کا تہائی روزے میں صرف ہو جائے، لہذا مناسب ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ ہر ہفتے میں دوشنبہ یعنی پیر اور پنج شنبہ یعنی جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو۔ اس حساب سے سال بھر میں 4 ماہ اور 4 یوم کے روزے ہو جائیں گے، مگر چونکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے اور ممکن ہے کہ دونوں عیدیں دوشنبہ یا پنجشنبے کو پڑھیں اور ایام تشریق میں سے ایک دن تو ضرور پیر یا جمعرات کو ہوگا، اس لیے 4 مہینے اور 1 دن کے روزے ہو جائیں گے، اور 12 مہینے کے تہائی یعنی 4 مہینے سے صرف 1 دن زیادہ رہے گا۔ یہ تہائی عمر کا حساب غور کرنے سے بآسانی سمجھ میں آ جائے گا۔ اس مقدار سے روزوں کا کم کرنا مناسب نہیں، کیونکہ اس میں آسانی بھی ہے اور ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ اور روزے کی کیفیت کے اعتبار سے 3 قسمیں یہ ہیں۔ ایک تو عام روزہ ہے کہ صرف روزہ توڑنے والی چیزوں یعنی کھانے پینے اور جمع سے بچتے ہیں، اگرچہ بدن سے گناہ کیے جائیں تو یہ نام ہی کا روزہ ہے۔
دوسرا درجہ یہ ہے کہ بدن کے کسی عضو سے بھی کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، یعنی زبان غیبت سے محفوظ رہے اور آنکھ نامحرم کو بری نگاہ کے ساتھ دیکھنے سے بچی رہے، وغیرہ وغیرہ۔ حلال اور قلیل غذا پر افطار کی حکمت۔ تیسرا، خاص روزہ خاص بندوں کا ہے کہ اعضائے بدن کے ساتھ ان کا قلب بھی فکر و وسواس سے محفوظ رہتا ہے اور سوائے ذکر الہی کے کسی چیز کا بھی ان کے دل میں گزر نہیں ہونے پاتا۔ یہ کمال کا درجہ ہے، اور چونکہ اس کا حاصل کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے، اس لیے کم سے کم اتنا خیال تو ضرور رکھنا چاہیے کہ ایسے کھانے پر زیادہ افطار کیا کرو جو بلا شبہ حلال اور پاک ہو، اور وہ بھی اتنا نہ کھاؤ کہ جس سے معدہ بھاری اور بدن کسل مند یعنی سست ہو جائے کہ تہجد کو بھی آنکھ نہ کھلے، یعنی ایسا نہ کرو کہ دن کے چھوٹے ہوئے کھانے کی بھی تلافی افطار کے وقت کرنے لگو، کیونکہ ایسا کرنے والوں کو روزے کا اتنا نفع نہیں ہوتا جتنا کہ کسل یعنی سستی کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے۔